الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دینی بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے دین کی بنیاد قربانی پر ہے. آپ اگر اسلامی کیلنڈر کو دیکھیں گے، جنوری فروری والا نہیں، وہ تو انگریزوں کی یادگار ہے. سرکار مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیلنڈر ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے جان کے نذرانے پیش کیے. اشار و قربانی کی اس تاریخ سے، جس کا آغاز بھی قربانی اور جس کا انتہا بھی قربانی، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہمارے دین کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہر ایک کا مشن، ہر ایک کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو، گمراہ انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے.
اور اس مشن کے اندر، اس مقصد کے اندر ہر ایک پیغمبر نے بے انتہا قربانیاں دی. پوری دنیا کو دشمن بنا لیا، ایک کو دوست بنا لیا. اور ایثار و قربانی کے اس میدان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی اور ان کی اس قربانی کے اوپر ان کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، کسی اور کی قربانی کو کہاں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، دنیا کی امامت ان کے حوالے کی. پیدائش سے لے کر موت تک آپ کی پوری زندگی امتحان، آزمائش اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. میعاد کے اس عظیم دین میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر بطور ہائی لائٹ کے آپ کی سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسی کیسے قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلا امتحان، سب سے پہلی قربانی آپ کی یہ ہے کہ جس گھر کے اندر حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی، اس گھر کا سربراہ یعنی آپ کا باپ آزر بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز تھا، بتوں کا کاروبار کر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا ادب و لحاظ کرتے ہوئے آپ نے ایک خدا کی دعوت دی، باپ کو سمجھایا، توحید سمجھائی، اللہ کے ایک ہونے کو سمجھایا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. لیکن بجائے باپ کے یہ کہ بیٹے کی بات کو قبول کر دے، دشمن بن گئے. سب سے پہلا امتحان. پھر پوری قوم کی قوم بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسومات، قوم کے رسومات و عقائد سے الگ دین حنیف آپ کو دیا گیا اور اس کی تبلیغ کا بارے گرا آپ کے اوپر ڈالا گیا کہ آپ اس کی تبلیغ کریں. اللہ کا عظیم پیغمبر جرأت و ہمت کے ساتھ قوم کو ایک خدا کی طرف بلایا، مختلف عنوانات سے بت پرستی کی برائیاں بیان کی. لیکن پوری قوم کی قوم آپ کی دشمن بن گئی. بادشاہ وقت نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دینے کا فیصلہ کر لیا. اللہ کے عظیم پیغمبر نے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو گئے. بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے لب و بام ابھی. کہ عقل حیران ہے کہ حضرت ابراہیم یہ سب کیسے کر گئے. یہ دوسرا امتحان، قوم سے ٹکراؤ. تیسرا امتحان کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنا اصلی وطن چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے جاؤ. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، اور اگر یہ جائز حد تک ہو تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. آپ کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، بسا اوقات آپ وہاں کی پہاڑیوں کو یاد کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے، وہاں کی گھاسوں کو یاد کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے. حالانکہ مکہ کے اندر آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں. تو آپ کا ایک امتحان یہ ہوا کہ اپنا وطن اصلی چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ کا پیغمبر اللہ کا حکم پاتے ہی ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ابھی تک آپ اولاد کی دولت سے محروم تھے، اولاد نہیں تھی، لیکن دل کے اندر بیٹے کی آرزو اور تمنا تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما. حضرت ہاجرہ کی گود سے ایک روایت کے مطابق 86 سال، ایک روایت کے مطابق 80 سال اور ایک روایت کے مطابق 84 سال کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہاجرہ کی گود سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے
تو کبھی اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، اور کبھی تو اولاد دے کر اس کی قربانی لے کر آزماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے مانگا کہ اللہ صالح بیٹا، نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا حضرت ابراہیم کی دعا تھی؟ مانگا بھی تو صالح بیٹا، نیک بیٹا۔ ڈاکٹر، بیٹے کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹے کا انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹے کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹے کا مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹے کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو صالح بیٹا مانگا، اللہ نے فرمایا ابراہیم بہتر ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کیسا بیٹا دینا ہے، بیٹے دینے کے خزانے ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں آپ کو کیسا دینا ہے۔ اللہ نے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو حلیم بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اللہ قادر مطلق ہے، بیٹا دینے کا وعدہ کیا، لیکن مصلحت میں اور حکمت کے ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہوگا، یعنی بردبار، صابر و شاکر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی۔ ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ اب یہ حکم ہوا کہ یہاں سے بھی سفر کر جاؤ۔ ابھی تو ملک شام کی زمین ذات بھی نہیں آئی تھی کہ یہاں سے حضرت جبرائیل آئے، حضرت حاجرہ اور چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو لیا اور روانہ ہوئے۔ جہاں کہیں بھی سبز و شاداب جگہ نظر آتی، حضرت ابراہیم فرماتے یہاں ہی اتار دیجیے، حضرت جبرائیل فرماتے نہیں، یہاں کا حکم نہیں ہے، منزل آگے ہے۔ چلتے چلتے وہ گرم ریگستان، چٹیل میدان، نہ جہاں نہ چرند ہے نہ پرندے، کچھ بھی نہیں ہے، اس جگہ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو اتارتے ہیں۔ اور امتحان یہاں ختم نہیں ہوا، اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ بیوی اور بچے کو خود چھوڑ دیں، خود ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے۔ معصوم بیٹا ہے، معصوم بچہ ہے، بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، کتنی محبت ہوگی، لیکن اللہ کا حکم پاتے ہی ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ اپنی بیوی کو ہی بتا دے کہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں تو پوچھا کہ ہمیں اس لپو جنگل کے اندر، چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ خاموش رہے۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرتا۔ وہ بھی عظیم خاتون تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی کیا آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنا سر ہلایا، سمجھ گئی، اور فوراً کہنے لگی جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ مالک ہمیں اس ریگستان کے اندر ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم چلے، جب اتنے دور پہنچ چکے کہ بیوی اور بچے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی، قرآن پاک نے اس کو نقل کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، کوئی تسلیم و رضا مانگی کہ مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سمسار وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و باری کو شان سب بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر ایک قوم ہو جاوے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جاوے۔ یہ دعا مانگی۔ اب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اس لقودک جنگل کے اندر وقت گزارنے لگتے ہیں۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، وہاں تو نہ چرند ہے نہ پرند ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں، اور حضرت حاجرہ کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں۔
اس منظر کو ذرا یاد کریں، عرب کے کالے پہاڑ، کالی رات، ماں اور بچے کیسے رہے ہوں گے؟ تو یہ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت حاجرہ صفا مروہ کے اوپر 7 مرتبہ چکر لگاتی ہے، پھر مایوس ہو کر بچے کے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ تمام حجاجوں کو کہا گیا کہ اگر تم صفا مروہ کی صحیح نہیں کرو گے تمہارا حج نہیں، قیامت تک کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا۔ یہ ادا اتنی پسند آئی تو بچے کے پاس مایوس ہو کر آ گئی۔ رحمت خداوندی کو جوش آیا، حضرت جبرائیل آئے، حضرت اسماعیل کے اس ایڑیوں کی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا، جس کو آج میں اور آپ زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اتنا متبرک پانی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آدمی جس نیت کے ساتھ اس کو پیے گا اللہ اس کی اس نیت کو پورا کرے گا۔ اتنا متبرک پانی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نسل و نما پاتے ہیں، کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو حکم دیتے جاؤ اب بیوی اور بچے کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم روانہ ہوتے ہیں اور اس جگہ پہنچ کر بیوی اور بچے کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے اس عظیم پیغمبر کا ایک اور امتحان لیتے ہیں، اور یہ وہ امتحان ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج پوری دنیا کے اندر لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور یہ وہ امتحان ہے جس سے عقل و دانش کے دریچے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایسا ہی عظیم یہ قربانی ہے، ایک امتحان ہے جس کے صدقے کے اندر آج ہم کو یہ عید یعنی عید الفطر عطا کی گئی ہے۔ عید ایسے نہیں ہوتی جب کوئی قربانی دیتا ہے تب جا کر کسی کی عید ہوتی ہے۔ ایسے تو دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر عید ہوتی ہے، ہر مذہب، ہر سماج، ہر معاشرے کے اندر عید منائی جاتی ہے، مختلف رسم و رواج کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ان کے اسباب انتہائی مکروہ اور ناقابل بیان ہوتے ہیں، جن کے اوپر انسانیت چیخ اٹھتی ہے۔ زمین قہر خدا بندی سے پناہ مانگتی ہے، آسمان انسانی عقل کے اوپر ماتم کرتا ہے، اس لیے کہ کسی جگہ کے اوپر معصوم بچوں کا خون بہا کر جشن منایا جاتا ہے، تو کسی جگہ کے اوپر معصوم بچوں کو زندہ درگور کر کے جشن منایا جاتا ہے، اور کہیں تو جھوٹی اور سستی عزت کے خاطر دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر تن من دھن کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر ایسے کسی غیر انسانی حرکت کے اوپر عید نہیں منائی جاتی، بلکہ یہاں تو ہر عید کے اندر اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے 1450 سال پہلے آپ تشریف لائے اور امت کو گمراہی کے گہرے گال سے نکالنے کے تشریف لائے، آپ نے امت کی کامیابی کی بنیاد رضا الہی کے اوپر رکھی۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں دیکھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت کی طرح عید مناتے ہیں، ڈول تاشے ناچ گانے۔ اسی موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے مسلمان سال میں 2 عید منائے گا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ دوسری عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کے نتیجے کے اندر ہم کو عطا کی گئی ہے، اور اس کو شعائر اسلام بتایا گیا۔ اس لیے ایک مسلمان جب قربانی کرتا ہے اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ وہ لٹا دیتا ہے، اور لٹانے کے بعد بھی وہ افسوس کرتا ہے کہ جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ مجھ سے نہیں ہوا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دیکھ جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اب ایک اور امتحان لیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اب اس بچے کو ہماری راہ کے اندر قربان کرو۔ 7 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، جس کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے عزیز ترین چیز کی قربانی ہماری راہ کے اندر کرو۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے عزیز ترین مال اونٹ ہی کو سمجھا جاتا تھا۔
دوسرے دن پھر خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے عزیز ترین چیز کی قربانی کرو. اللہ کا پیغمبر بخل سے کام نہیں کرتا، 1-2 نہیں 100 اونٹ دوسرے دن بھی ذبح کرتا ہے. پھر خواب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم ہم نے اپنی محبوب ترین چیز کو مانگا ہے. اٹھے دل کے اندر آیا اسماعیل سے محبوب کون ہو سکتا ہے؟ نہ فلسفے میں نہ کسی سے مشورہ کوئی نہیں، فوراً اپنی بیوی کو کہا اسماعیل کو تیار کرو. حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے. پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے بیٹے کو خدا سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں. اپنی بیوی کو اصل بات نہیں بتائی، کیوں کہ کہیں مامتا بیدار نہ ہو جائے اور میری قربانی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ رہ جائے. حضرت اسماعیل چھری اور رسی لے کر روانہ ہوئے. اب یہ شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے منزل مقصود کی طرف روا دوا ہے. اب یہ بات اس کو کیسے اچھی لگتی؟ اور اس کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لبتے جگر کی قربانی کر کے فقید المثال قائم کرے گا. بہکانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے 7 مرتبہ اس کو کنکریاں ماری بگانے کے لیے. پھر 2 مرتبہ اس نے بہکایا، 2 مرتبہ کنکریاں ماری، تیسری مرتبہ بھی بہکایا. اتنی زور سے کنکریاں ماری شیطان بھاگ گیا. آج بھی حجاج اراکین حج کے اندر شیطان کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان نے جب دیکھا، جب وہ ناکام ہوا تو اس نے ایک اور حربہ اختیار کیا، اور یہ کہ وہ حضرت ابراہیم کے گھر گیا کہ وہاں تو حضرت ہاجرہ ہے، عورت ہے، اور عورت تو کمزور ہی ہوتی ہے، کیوں نہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے. گھر گیا انسانی شکل کے اندر اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہاں اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم اس کو لے کر کہیں گئے ہیں. تو شیطان نے فوراً کہا ارے وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، آپ ذرا اس کو روکیے ورنہ آپ کا بچہ ضائع ہو جائے گا. خدا پاک کی قسم آج کل کی مائیں ہوتی تو ضرور روکتی، چیختی چلاتی، لیکن وہ ایک عظیم المرتبت خاتون تھی، پیغمبر کی بیوی تھی اور ہونے والے پیغمبر کی ماں تھی. سمجھ گئی اور فوراً کہا کہ اگر ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو ضرور اللہ کا کوئی حکم ہوگا، ضرور اللہ کا کوئی حکم ہوگا. کاش کہ ابراہیم مجھے بتاتے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تو افسوس ہے کہ ابراہیم نے مجھ سے یہ بات چھپائی. اور اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں تو یہ شیطان ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں اسماعیل قربان ہیں. ایسے جب شیطان نے عورت کی یہ بات سنی بڑا مایوس ہو گیا کہ جب عورت جات کے یہ جذبات ہے اور اس کے یہ جواب ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم کو اپنے لبتے جگر کی قربانی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. مینا کی وادی میں پہنچے باپ اور بیٹے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے تو اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کا یہ حکم پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ذرا بچے کی بھی تو رائے لے کہ اس کے کیا جذبات ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی رائے لی. باپ اور بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہوئی، کیا قرآن نے عجیب و غریب اس کا منظر کھینچا ہے. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہنے لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خدا تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. حضرت اسماعیل چاہتے تو منطقی جواب دے سکتے تھے کہ ابا یہ تو خواب ہے، حقیقی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق، چھوڑیے نا. لیکن نہیں، خواب بیان کرنے والا بھی پیغمبر تھا اور خواب سمجھنے والا بھی پیغمبر تھا. حضرت اسماعیل سمجھ گئے یہ بات خلیل کی نہیں ہے بلکہ یہ بات رب جلیل کی ہے.
اور میرے باپ کے خواب کی تعبیر میری قربانی کی تفسیر ہے۔ فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پاؤں گے، صبر کرنے والے پاؤں گے۔ انشاءاللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ننھے منھے اسماعیل کا ایمان بھی اپنے باپ کی طرح مضبوط تھا۔ اسی آب و وادی کے اندر جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا، اس وقت عظیم المرتبہ خاتون کا بھی یہی لفظ تھا کہ اگر آپ کو خدا کا حکم ہے تو جائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والی پاؤ گے۔ اور آج ذبح کرتے وقت بھی اسماعیل کی زبان سے بھی یہی لفظ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسماعیل کا کمال نہیں تھا بلکہ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی، یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی۔ پھر حضرت جب یہ جذبات بیٹے کے دیکھے حضرت ابراہیم خوش ہو گئے اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جذبات کا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے پھر فرمایا ابا میں قربان ہونے کے لیے تیار تو ہوں لیکن میری چند تجویز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، کہیں نظروں کا ملاپ قربانی کے اندر حائل نہ بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیجیے تاکہ آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں کس کو ذبح کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ ان ذبح کے وقت باپ کی شفقت ابھر کر آ جائے۔ اور تیسری تجویز یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دینا تاکہ آپ جب مجھے ذبح کرے تو میرے ہاتھ اور پیر تڑپتے ہوئے کہیں آپ کو لگ جائے اور آپ کی شان کے اندر گستاخی ہو جائے۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا، سوچو کیا منظر ہوگا۔ دنیا کی تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے، ایک جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے تھے، اور جب دوسری مرتبہ ہمارے نبی کو جب طائف کے اندر پتھر مارے گئے، آسمان کے فرشتے بھی اس موقع کے اوپر روئے ہیں۔ تو دونوں کہ باپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا اپنے باپ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، دونوں مطمئن ہیں، ایک ذبح ہونے کے لیے دوسرا ذبح کرنے کے لیے، دونوں مطمئن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر ہوئی، پھر حضرت اسماعیل نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا ابا جلدی کیجئے، کہیں امتحان کا ٹائم ختم نہ ہو جائے اور ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بس یہ جملہ سننا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے کے اوپر بیٹھ گئے اور قربانی کرنا شروع کی۔ حضرت اسماعیل پھر کہنے لگے ابا جلدی کیجئے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا بیٹا، حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا چھری چلا رہا ہوں لیکن چھری نہیں چل رہی۔ حضرت اسماعیل فرمانے لگے کہ ابا کہیں آپ نے کند چھری کا تو استعمال نہیں کیا، آپ ذرا اس کو تیز کر لیجئے، پتھر کے اوپر گھس دیجئے۔ جب حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پتھر کے اوپر گھسا تیز کرنے کے لیے، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ خدا کا پیغمبر کہتا ہے ظالم پتھر کو کاٹتی ہے، انسان کی چربی کو نہیں کاٹتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھری کو بولنے کی طاقت بخشی۔ چھری کہہ رہی ہے کہ خلیل کہتا ہے کاٹ اور رب کہتا ہے مت کاٹ، بتا کس کی بات مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ میری قربانی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہی اور قربانی چھری اپنا کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر آپ نے پھر دوبارہ یہ مشورہ دیا ابا ایک کام کیجیے، آپ شاید ہمارا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے سیدھا لٹا دیجیے، اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دیجیے تاکہ میں آزادی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی کھول دیجیے تاکہ آپ مجھے تڑپتا دیکھیں، میں آپ کو مطمئن دیکھوں۔ یہاں پر علامہ اقبال بول اٹھے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، اس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر علامہ اقبال کے پاس میں ہوتا تو میں انہیں ضرور کہتا کہ یہ فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی ہے، اس لیے کہ نظر خلیل اللہ کی ہے اور مکتب یہ حضرت ہاجرہ کی گود ہے، اس لیے کہ بچے کے لیے سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مشورے کی بنیاد کے اوپر دوبارہ وہاں قربانی کا
قربانی کا عمل شروع کیا، لیکن وہاں کچھ عجیب و غریب منظر تھا کہ وہاں تو اسماعیل کی جگہ کے اوپر جنت کا ایک میڑا ذبح ہو رہا تھا۔ اور اس طرح یہ پورا نقشہ اور یہ بے مثال قربانی اس طرح مکمل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سوری چلا رہے تھے اس وقت کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل بول اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ ترانہ اتنا پسند آیا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اس کو عید الاضحیٰ کا ایک ترانہ بنا دیا اور اس کو واجب کرا دیا۔ آج بھی ہم